بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس سورت کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان سورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی پریشانی کو تو مکمل طور پر ختم فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 4 سال قبل ایک بہن کا بار بار واٹس ایپ میسیج آ رہا تھا۔ وہ وہاں اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر بتاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ خاوند سعودیہ میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس وقت گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر بھی پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا، لائف سٹائل باقی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو 1 سال تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کاج کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسا رزق باندھ رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو نوکری ملے۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی، وہ بھی 1 سال میں ختم ہو گئی۔ اسکول کی فیسیں کافی زیادہ تھیں، اب قرض بھی کافی زیادہ چڑھ گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا۔ کسی کی ایسی نظر لگی کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے اب حالات ایسے تبدیل ہو گئے کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالیں۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا تھا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر دو، کچھ نہ کچھ تو گھر روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا، جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یہ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں سے قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ یہ اس بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی انہیں کام کی اجازت دے ڈالی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل رہا۔ بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا ہے۔ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں لگتی۔ کوئی بتاتا ہے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کسی نے بتایا جادو ہے، کسی نے تعویذ کیے ہیں، کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب یہی پریشانی بتا رہی تھی تو ان کو سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے کو دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو ساتھ ساتھ وہ بہن رابطے میں تھی۔ پھر ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ میسج کیا۔ الحمدللہ اللہ کریم نے کاروبار اس طرح بڑھایا کہ خاوند کا ریفریشمنٹ کا کام ایسا چل پڑا۔ اب 1 ماہ میں بہت اچھی ریکارڈ آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا، بہن آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال و دولت حاصل ہوگی کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دیں گے کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر 1 ماہ قبل اسی بہن کا میسیج آیا، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس عمل سے اللہ پاک نے ایسی برکت ڈالی، شہر میں مزید 5 برانچیں ہم لوگوں نے اوپن کی ہیں۔ الحمدللہ ہر برانچ سے اتنا حاصل ہو رہا ہے کہ شام کو پیسوں کی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ انہوں نے خود یہ بات بتائی ہے کہ میں نے جس کو بھی یہ عمل کرنے کو دیا ان کے حالات اچانک سے تبدیل ہو جاتے۔ ہم نے اس عمل کو ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ اس عمل ہی کی وجہ سے ہم پر سارا قرضہ بھی ختم ہو گیا اور اب پہلے سے بہت اچھے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ وظیفہ ہر کوئی پریشان بہن، بیٹی، بھائی کر سکتا ہے۔ وہ وظیفہ کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں نماز کی 100% پابندی کر لیں۔ نماز کے عادی بن جائیں۔ گھر میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں تو صبح، اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کی ذکر میں گزری ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ پھر ہر نماز میں 10 بار سورہ فاتحہ، پھر 10 بار سورہ اخلاص اور 10 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک تو
ضرور جاری رکھیں۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے۔ آپ کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل جائیں۔ آپ کے حالات جتنے مرضی خراب، آپ پر جتنا مرضی قرض ہو، یہ وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ آپ کے حالات تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ عمل شروع کرتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو گناہ گار بہت زیادہ ہیں، معلوم نہیں ہماری دعائیں وظائف قبول ہوں یا نہ بھی ہوں۔ تو پیارے دوستو، آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ وہ تو اس کو بھی نوازیں گے، اس کی 7 نسلیں بھی آباد رہیں گی اور اس رزق سے فائدہ اٹھائیں گی اور کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ وہ تو غفور و رحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کیا اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ عز و جل کے لیے پیش کر دی۔ گناہ گاروں کی توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو مشہور پاکستانی کرکٹر جو کہ گلیمر کی دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے رجوع اللہ کے واقعات بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک اہم ترین واقعہ مشہور گلوکار جنید جمشید کا ہے، جس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود گانا بجانا چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ کہیں نوح و لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام ابن غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہی مزید اسلامک وظائف کے ساتھ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ تک ہمارے وظائف یا ویڈیوز نہیں پہنچتی تو اس کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔